اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر حدیثوں میں کس طرح تعریف کرتا ہے، کیسے خیانت کرتا ہے اور کس طرح منافقہ سے کام لیتا ہے، اور حدیثوں کے مطلب کس طرح اپنی منمانی کے کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تو پہلے آپ دیکھ چکے، سن چکے۔ آج مزید ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے حدیث کا مطلب بیان کرنے میں کہتا ہوں حد ہی کر دی ہے، اور حدیث بیان کرنے میں جو منافقت کی ہے، میں کہتا ہوں اس درجے کی منافقت آئندہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ پہلے ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی۔ ہاں 4 ہوئی، اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے۔ تو آٹی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی الاسلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں، اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے۔ منو تو لگتا ہے تو ہم ہی کہہ کے گئے نا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سنا دیکھا، مرزا جونیئر نے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابن ماجہ شریف میں جو حدیث پاک ہے اور اس کا جو مطلب بیان کیا اس نے، وہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ یہ ابن ماجہ شریف ہے، جو حدیث پاک مرزا جونیئر نے بیان کی ہے اور اس کا جو مطلب بیان کیا ہے، پہلے آپ وہ حدیث پاک سن لیں، پھر آگے اس کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں راز کیا ہے جو مرزا جونیئر نے نہیں بتایا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 11 باقاعدہ مرزا جونیئر نے اس کا سکین دکھایا اور اس کی عبارت دکھائی، ساتھ ترجمہ بھی دکھایا اور اس کا مطلب بھی آپ کو بتایا۔ یہ وہی حدیث پاک ہے۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا ابو سعید حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا یذکر عن الشعبی عن جابر بن عبداللہ قال كنا عند النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ یہ حدیث پاک تھی ابن ماجہ کی۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اس حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خط کھینچے، ایک درمیان میں کھینچ کر 2 خط دائیں بائیں، تو کہتا ہے ان 4 خطوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لیا ہے کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور ان شیطانی راستوں سے مراد 4 مذاہب ہیں، یعنی مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی۔ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 مذاہب کو خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، اور ان شیطانی راستوں سے مراد یہی 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ تو کہتے ہیں یہ شیطانی راستے ہوئے اور یہ شیطانی مذہب ہیں۔ یہ مطلب اور یہ مفہوم کس محدث نے، کس مفسر نے، کس فقیہ نے، کس عالم نے بیان کیا، اس کے بارے میں تو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کسی نے بیان کیا ہے یا مرزا جونیئر کی اپنی ایجاد ہے۔ بہرحال جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا جوڑ تو یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں جو مرزا جونیئر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، شیطان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت میں نہیں ہے۔ یہ مرزا جونیئر کا یہ پہلا جھوٹ اور خیانت ہے اور حدیث پاک میں تحریف ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا، یہی والی حدیث، اس میں تو نبی الاسلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں۔ چلو بالفرض والمحال مان لیا کہ دیگر روایات میں شیطان کا بھی ذکر ہے، تو پھر انہی کتابوں کا نام لیتا اور انہی کے حوالے سے کہتا کہ فلاں کتاب میں ابن ماجہ کا نام لے کر اس نے کہا کہ ابن ماجہ میں ہے کہ یہ شیطانی راستے ہیں، جبکہ ابن ماجہ میں شیطان کا ذکر
نہیں ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث مرزا جونیئر نے آپ کو بتائی، اس کا مطلب بتایا اور اس کا سکین دکھایا، اور جس کتاب کا حوالہ دیا، جس سے عبارت پڑھی اور مطلب بیان کیا، اسی ہی کتاب کے جو دکھا رہا ہے سکین، دیکھیں اس میں ایک راوی ہے مجالد، ہے نا مجالد، نظر آ رہا نا آپ کو؟ اسی ہی کتاب میں، جس کتاب میں مرزا جونیئر یہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، جس کے حوالے سے اسی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کہ مرزا نے خیانت کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ پورا سکین ہی نہیں دکھایا، نیچے سے آدھا سکین کاٹ دیا ہے۔ بالکل اسی صفحے کے نیچے مرزا جونیئر کے استاذ، مرزا جونیئر کا جو جس کو کہتے ہیں وقت کا امام بخاری، اسی نے لکھا ہے نیچے اسنادہ ضعیف مجالد ضعیف۔ یہ بالکل دیکھیں، یہ وہی سکین ہے جو مرزا جونیئر نے آپ کو دکھایا ہے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے وہ نیچے والا حصہ جہاں ضعیف لکھا تھا، مجالد ضعیف اور اس کی سند ضعیف، اس کو نیچے سے کاٹ دیا ہے اپنی عادت سے مجبور ہو کر۔ بالکل یہ اس کے استاد زبیر علی نے یہ بالکل اس کو ضعیف لکھا ہے۔ تو مرزا جونیئر کو چاہیے تھا کہ یہ بھی بیان کرتا نا، ہاں جی یہ حدیث پاک تو ہے لیکن اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اور اگر مرزا جونیئر کہے نہیں فلاں فلاں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، حسن بھی کہا ہے، تو جناب آپ کے استاد نے اس کو ضعیف کہا ہے، آپ تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، باقی تو بابیں ہیں ان پر تو آپ کو اعتبار بھی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں نا آپ نے بالکل دیکھ لی، یہ ایک خیانت، کتنا اس نے فراڈ کیا، کتنا جھوٹ بولا۔ حدیث کے نیچے یہ کتاب میں نے تو نہیں دکھائی، اسی کی کتاب کا میں نے سکین لیا جو اس نے دکھائی ہے، یہ اس کا سکین تھا، دیکھیں۔ اور یہ اصل سکین، یہ جو نیچے سے اس نے کاٹا، یہ دیکھیں نیچے آپ کو بالکل اسناد ضعیف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس سند میں ابن ماجہ شریف کی جو روایت اس نے جو آپ کو دکھائی، یہ وہی سند ہے جس کو محدثین ضعیف کہہ رہے ہیں۔ محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بیان کرنی بھی ہو تو اس کا ضعف بیان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو مرزا جونیئر نے خیانت کرتے ہوئے، اصول حدیث سے انحراف کرتے ہوئے اور اپنی منافقانہ چال چلتے ہوئے یہ ضعیف کا لفظ سرے سے ہی کاٹ دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا یہی حدیث بیان کر دیتا اور مرزا جونیئر کے خلاف کوئی بات نکلتی تو مرزا جونیئر فٹ کہتا کہ نہیں نہیں یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، دیکھ لو فلاں نے ضعیف کہا، فلاں نے ضعیف کہا، زبیر علی ضعیف نے جو وقت کا بخاری تھا اس نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو یہ تو قابل حجت ہی نہیں ہے۔ تو مرزا جونیئر پھر یوں پینترا بدلتا۔ تو اگر اب مرزا نے بیان کیا تو ذوق کو بھی چھپا گیا اور خیانت کرتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بول دیا۔ میرے عزیزو بزرگو دوستو، دیکھ لیا آپ نے یہ حدیثوں میں کس طرح تعریف کرتا ہے، کس طرح خیانت کرتا ہے، کس طرح ہیر پھیر کرتا ہے اور کس طرح یہ اپنی مرضی کے اور اپنی من پسند کے مطلب بیان کرتا ہے۔ تو جو بندہ حدیثوں کو بیان کرنے میں اتنی خیانت سے کام لے اور حدیثوں کے مطلب الٹ بتائے، اس سے دین کی بات سیکھنا آپ بتائیے کہ کیسا ہے؟ میرے عزیزو بزرگو دوستو، جو بندہ تحریف کرنے میں، حدیثوں کا مطلب بیان کرنے میں اتنی بے باکی سے کام لے تو وہ دوسروں کی باتیں بیان کرنے میں کس طرح جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ اس بندے کا کام قرآن و سنت کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ بندہ صرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بیٹھا ہے اور فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے اس کا۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔